العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله صفائے باطن کی درسگاہ کا نام ہے کربلا، اور باطنی کیفیات میں بلند مقام ہے انسانی شعور کا، اور جب یہ شعور الفاظ کا لباس پہن لیتا ہے تو شاعری کہلاتا ہے، اور جب یہ شاعری مدح محمد و آل محمد میں ڈھل جائے تو اس طرح امر ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس نے ایک بیت کہا وہ جنت میں ایک بیت کا مالک ہوا۔ ظاہر اور باطن کے عنوان پر گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اور مجھے راہ ملی میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے دوست جناب سلطان مراد کی یہ آمد سے، اور ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ انسانوں کی قربت و الفت کا سبب ظاہری مماثلتیں نہیں ہوتی، باطنی کیفیات ہوتی ہیں۔ عرض یہ کیا گیا کہ آدمیت انسانیت سے عبارت ہوتی ہے اگر ظاہر و باطن کی کیفیات یکساں ہو جائیں۔ جو کیفیت ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، جو باطن پر ہو وہی ظاہر میں ہے۔ لیکن اس دوسری گفتگو کے آغاز پر یہ عرض کروں کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ظاہری کیفیت باطن کی طرف جاتی ہے یا باطنی کیفیت ظاہر پر غالب ہوتی ہے۔ اور دیکھیے ابھی تک ہم تمہیدی مرحلے میں ہیں، اور اب تک میں نے باقاعدہ ڈیفائن نہیں کیا، لیکن بہت جلدی سے ایک چھوٹا سا فرق آپ کو بتا دوں ظاہر میں اور باطن میں۔ ظاہر اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، باطن اس کیفیت کو کہتے ہیں جو دوام کے ساتھ ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جس میں قصر نہ ہو،
مارکا آ رہا بیان ہے سبحان اللہ. اور دیکھیے سلطان مراد صاحب تو تشریف رکھتے تھے، شاعر اہل بیت جناب اصغر حسین اصغر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. تو پھر کہہ رہا ہوں کہ ظاہری اور باطنی کیفیات میں ظاہری کیفیات وقتی ہوتی ہیں اور باطنی کیفیات ہمیشگی کے ساتھ ہوتی ہیں. کیا بات ہے. نہیں، جو لوگ مجھے ابھی کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں ان کو تنہا تو نہیں کہوں گا. دیکھیے کھانا کھانے کی صلاحیت تو آپ میں ہر وقت ہے، لیکن آپ ہر وقت کھانا نہیں کھاتے. بولنے کی صلاحیت آپ میں ہر وقت ہے، ہر وقت تو آپ نہیں بولتے. بھائی سونے کی جبلت ہر وقت آپ میں ہے، لیکن دین ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ قوت ہے عضو باطنی، اور سونے کا عمل ہے عمل ظاہری. کیا بات ہے. بھائی کھانے کی صلاحیت ہے قوت باطنی، اور کھانا یہ ہے علامت ظاہری. کبھی ہے کبھی نہیں ہے. یہاں تک سمجھ گئے نا؟ تو اب عرض کر رہا ہوں ایمان کا تعلق ہے باطن سے، عبادت کا تعلق ہے ظاہر سے. اب جو مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آئے قرآن اللہ کی کتاب ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. لیکن سفر میں گئے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو گئی، روزہ بیماری میں قصر ہو گیا، استعداد نہیں تھی، مالی حالت اچھی نہیں تھی، حج واجب نہیں ہوا. سچ بتانا کیا کبھی توحید قصر ہوئی؟ کیا کبھی تقوی قصر ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق ہے ظاہری اعلیٰ سے، توحید کا تعلق ہے باطنی کیفیت سے. اچھا یہ تو میں نے کہا نا کہ میں نے بڑے اجمالی طور پر آپ کو تعریف دی ہے، ابھی تو بہت سی مرحلے باقی ہیں. اور دیکھیے لیکن خیال یہی ہے، اب بعض احباب بہت جلدی کرتے ہیں، تقریر کے بعد آفس میں آتے ہوئے راستے میں. لیکن دیکھو سنت غدیر یہی ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے. واہ 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 واہ. تو ایک ظاہری اور ایک باطنی. میرا دوسرا معروضہ ظاہر باطن پر غالب آتا ہے یا باطن ظاہر پر غالب آتا ہے؟ دیکھو عنوان بہت مشکل اور آسان بھی مجھے ہی کرنا ہے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. اس لیے کہ پرواز کے لیے طاقتور پروں کی ضرورت ہے، اور پھر نہ خطابت ہر ایک کا نصیب ہے، نہ سماعت ہر ایک کا مقدر ہے. اچھا تو ظاہر باطن پر غالب آتا ہے یا باطن ظاہر پر غالب آتا ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، ایک انسان ہے بڑا خوش، بڑا شاداں، بڑا فرحاں، مسرت و انبساط میں ڈوبا ہوا. اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، اگر گھرانے میں عزیزوں میں کسی کی موت کی خبر آ جائے تو یہ خوشی باقی رہے گی؟ نہیں نا. تو یہ غم جو ہوا یہ اعضاء کو تو نہیں ہوا تھا نا، باطن کو ہوا تھا نا. تو باطنی کیفیت ہمیشہ ظاہر پر غالب آ جاتی ہے.
ہوتا کیا ہے آج کے مفتی کی تبلیغ ظاہر کے ذریعے باطن تک پر ہے. میری کاوش باطن سے ظاہر تک ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ باطن غالب آ جاتا ہے. ظاہری حلیہ کتنی دیر تک؟ کیا کہوں، وقت بھی تو نہیں تھا اس وقت. مدتوں تک فرشتگی کا لبادہ اوڑے رہا نا. لوگ تو فرشتہ ہی سمجھتے رہے نا. بھائی کیا کہوں، بزم قدوس میں قدوسی صفت فرشتے بھی. اب ایک جملہ بس آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں وضاحت آنے والی گفتگو میں. بس ایک مرحلہ آیا جب باطنی کیفیت ظاہر میں بدلی. بھائی ایک وعدہ ہے میرا منصور پاجا صاحب سے، جب باطنی کیفیت ظاہر سے بدلی، خلیفۃ اللہ کا اعلان ہوا، چھپی ہوئی خواصت باطن ظاہر ہو گئی. تو کیا کر رہا تھا؟ یہ سجدے کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا. تو ظاہر میں عبادت ہی تھی نا، ظاہر میں تو نیک بنا ہوا تھا نا، لیکن باطن میں کیا تھا؟ وہ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، پتہ ہی نہیں چلتا باطنی قداست کا جب تک خلیفۃ اللہ کا اعلان نہ ہو جائے. اچھا دیکھو اب یہ تو ایک، اب آؤ آگے چلیں. ایک ایسا جو لوگوں کے سامنے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے روزے نہیں رکھتا تھا، لوگوں کے سامنے صحف آسمانی کی تلاوت نہیں کرتا تھا. قرآن کہتا ہے قال رجل مومن من آل فرعون. ایک مومن تھا آل فرعون میں، کرتا کیا تھا؟ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا. ایمان تھا تو چھپاتا تھا نا. سورہ مومن کی آیت ہے، میرا فلسفہ نہیں، تاریخ نہیں، حدیث نہیں، روایت نہیں، قرآن ہے. کیا کرتا تھا؟ ایمان کو چھپاتا تھا. یعنی دل سے اللہ والا تھا، ظاہر پر فرعون کا حواری تھا، درباری تھا. کیا زبان دانی ہے صاحب. تو باطن میں مومن، ظاہر میں فرعون کا درباری. تو اب باطن کا فیصلہ ظاہر پر ہوا، ظاہر کا فیصلہ باطن پر ہوا. اللہ نے کہا مومن، کہا نہیں دیکھو تم کو بتا دیں ظاہر و باطن کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے روحانی صاحب، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ عبارت حقیقت نہیں ہوتی جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. جو لکھی ہوئی عبارت ہوتی ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو نہ لکھی ہو وہاں حقیقت ہوتی ہے. لوگوں نے فرعون کے پاس چغلی کھائی، یہ جو تیرا بنا ہوا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ تو موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہے. اچھا یہ بات ہے تو بھی بلاتے ہیں. بلا لیا، کہا کہ بھائی یہ بتا کہ تیرا خدا کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون ہے. مشکل ہو گئی نا. کہے اور قسم کھا کے کہے اپنے رب کی. تو مومن آل فرعون نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا خدا بھی وہی ہے جو ان سب کا ہے. سبحان اللہ. جو ان سب کا ہے. فرعون نے چغلی لگانے والوں کو سزا دی. تو کیا کیا مومن آل فرعون نے؟ دیکھو تمہیں کہیں لے جا رہا ہوں، کیا کیا اس وقت. اچھا ایک بیوی بھی تھی اس ماحول میں، سمجھے کون؟ زنے فرعون، آسیہ.
یہ بھی مومنہ تھی, قرآن نے ذکر کیا ہے, لیکن نہ نمازیں پڑھتی نظر آئی, نہ کلمہ پڑھتے نظر آئی. ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے سلطان مراد صاحب نے شہادت کی بات کی, تو میں کہتا ہوں شہادت اگر اتنی بڑی سعادت ہے تو آسیہ کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھے اور شہید ہو جائے. کہ تو سمجھا ہی نہیں, شہادت اور ہوتی ہے, شہادت پناہ ہونا اور ہوتا ہے. پھر کہتا ہوں شہید ہونا آسان ہے, نبی کو پالنا مشکل ہے. تو سمجھ میں بات آئی نا. اگر آسیہ موسیٰ کی پرورش کے لیے ایمان چھپا لے تو کسی کو ایمان پر شک نہیں. اگر کوئی فقر موسیٰ کے لیے ایمان کا اعلان نہ کرے تو نہ پوچھنا کلمہ پڑھا یا نہیں. اب ایک جملہ کہہ دیا, میں واپس آ گیا کہ جو ان کا وہی میرا, کیا غلط کہا, وہ کچھ بھی سمجھے. بھئی کہنے کے ہم ذمہ دار ہوتے, تو کیا سمجھے. لیکن ایک بات اور سمجھ میں آ گئی, اور وہ بات سمجھ میں یہ آئی کہ الفاظ پر نہیں, الفاظ کے سینے میں اتر کر چھپی ہوئی روح باطن کو دیکھو. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچا سکا ہوں تو پھر عرض کرتا ہوں کہ سرکار ختم مرتبت کی ایک ایرا بھی آیا اور گستاخی کی. میں توجہ کے ساتھ, میں واقعہ بہت کم بیان کرتا ہوں. تو گستاخی کی, آپ نے اصحاب سے فرمایا جاؤ اس کی زبان قطع کر دو. لوگ گئے ہوں گے, اب کوئی زبان ایسے تو نہیں کٹواتا نا اپنی, کچھ مزاحمت بھی ہوئی ہوگی. یہ واپس آئے, کہا بیٹھ جاؤ, علی تم جاؤ اور جا کر اس کی زبان قطع کر دو. علی گئے, بھائی میرے ساتھ آ جا, اپنے گھر لے گئے, کھانا کھلایا. کہا اگر عزیز ہیں, اہل و عیال ہیں تو کھانا ساتھ بھی لے جا, سفر کا ارادہ ہے تو زیادہ راہ مجھ سے لے لے, سواری نہیں ہے تو سواری لے لے. لوگوں نے کہا یہ عجیب ماجرا ہو گیا. جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو حکم دیا تھا زبان کاٹ دو. علی تو خاطر تواضع کر رہے ہیں, علی تو کھانا کھلا رہے ہیں, علی تو مہمان بنا رہے ہیں. بھائی بات میں نے کہہ دی ہے, سوچنا آپ کو ہے, کیونکہ آج کل توحید رسالت کے بہت موبائل سے میں سنتا ہوں. سبحان اللہ. تھوڑی دیر میں کھانا کھانے کے بعد, تحفے تحائف لینے کے بعد اس نے کہا تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ کہ جس کی شان میں تم گستاخی کر رہے تھے نا اس نے مجھے حکم دیا تھا. کہ یہ بات ہے. تو ایک مرتبہ چلا اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا, قدموں پہ سر رکھ دیا, آقا اپنا کلمہ پڑھوا دو. لوگ حیران ہیں, یا رسول اللہ یہ ہوا کیا؟ آپ نے حکم دیا زبان کاٹنے کا, فرمایا تم نے دیکھا نہیں زبان کٹنا گئی اس کی, زبان کٹنا گئی اس کی. اچھا واقعہ تو آپ نے سن لیا, مگر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے. حضور نے حکم دیا زبان کاٹو, علی نے زبان کاٹی. دنیا والے کچھ سمجھے, علی سمجھ گئے کہ منشاء محمد کیا ہے. تو ایک بات کہہ رہا ہوں, معصوم کا کلام سمجھنے کے لیے مزاج بھی معصوم کا ہو. کیا بات,
عزیزوں بات یہاں تک آ گئی تو ہمارے ساتھ تو وہی مرحلہ ہی ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. اس لیے اب ایک بات کہتا ہوا جاتا ہوں کہ سورہ برات آئی تھی، حضور نے ایک بزرگ کو بھیجا، پھر علی کو بھیج دیا. اچھا 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 رسول اللہ کو علم نہیں تھا، کیا بات ہے. یہ پہلے بھیجا پھر بلایا پھر ان کو بھیجا. اور دیکھیے جس بزرگ کو بھیجا تھا نا وہ بھی بڑے قابل اعتماد. سبحان اللہ. یا رسول اللہ واپس ان کو بلایا، کا حکم یہ آیا کہ حکم یا تم پہنچاؤ گے یا وہ جو تم سے ہو. ثابت کیا ہوا؟ یاد رکھنا حکم شرعی، بس اسی بات کی زحمت دی تھی. حکم شرعی صرف اسی وقت حکم شرعی بنتا ہے جب زبان معصوم سے جاری ہو. پھر دوسرے بیان کریں، زبان معصوم سے جاری ہو. بس پیغام پہنچ گیا. میں واپس اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. باطن اور ظاہر. اب اس میں الفاظ اور حقیقت، کل کے جملے آپ کو یاد ہیں میں نے کیا کہا تھا؟ حقیقتوں کو سینکرونائز کرنے کا نام ظاہر باطن کی یکجائی ہے. اب ایک ہے عالم ظاہر، میں بڑھ رہا ہوں اس طرف اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تنہیدی یا خوش گفتگو جو ہے اس سے نکلوں. آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے تو وہاں پر سنکرونائز کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میرا ہاتھ، اے میرے چاہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا میرے ہاتھ کی تعریف کرو. کسی نے کہا رسول اللہ آپ کا ہاتھ چودھویں کے چاند کی طرح ہے. کب محبت کا ثبوت تو دیا لیکن تعریف نہیں کی. اور سے پوچھا کہ تر و تازہ پھولوں کی طرح ہے. فرمایا عقیدت پر تو یقین آیا لیکن تم نے میرے ہاتھ کی مدح کا ادا نہیں کیا. کسی اور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا صاف و شفاف جیسے پاک و پاکیزہ پانی قدرت نے خلق کیا. فرمایا یہ بات تم نے کہی لیکن حق ادا نہیں کیا. علی تم ذرا میرے ہاتھ کی تعریف کرو. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک ہاتھ آپ کے دوسرے ہاتھ جیسا ہے. کیا بات ہے. دوسرے عادت. واہ 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 واہ. معصوم کی تمثیل میں معصوم ہی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر معصوم نہ موازنے میں آئے گا نہ مقابلے میں آئے گا. اگر میں بھی الفاظ کی مثالوں میں کچھ دور نکل گیا آگے نکل گیا، مجھے کہنا یہ ہے کہ حقیقتیں باطن میں ہیں. اب قرآن نے آواز دی. سورہ منافقون کی پہلی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے رسول یہ لوگ تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول ہے. میرے ساتھ ہے نا؟ کس سے آ کر کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہے؟ رسول سے کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. بھائی اگر وہ عبداللہ بن ابی سے جا کے کہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہوگا غلط. لیکن حضور سے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ تو ہمارے رسول ہے، یہ جھوٹ ہے. پتا چلا کہ اب جھوٹ اور سچ کا فیصلہ بھی ظاہری الفاظ پر نہیں ہوگا. کس چیز پر ہوگا؟ نہیں. سورہ انعام فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی
جب رات چھا گئی تارا نکلا ابراہیم نے دیکھا کہنے لگے ہاذا ربی یہ میرا پروردگار ہے فلما افلا جب وہ ڈوب گیا کہ قال لا احب الافلین میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر کیا ہوا فلما رأى القمر بازغا پھر جناب چاند نکلا ابراہیم نے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا فلما رأى الشمس بازغة یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا سورج نکلا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر یہ تو اکبر ہے بڑا ہے یہ میرا رب ہے لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا یا قوم اور تو بیان حضرت ابراہیم کی جگہ فرمایا یا قوم انی بریء مما تشركون میں اس شرک سے بری ہوں جو تم لوگ کرتے ہو اور کہا یہ فرمایا کہ اگر میرا پروردگار مجھ کو ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو گیا تھا کیا کہا ابراہیم نے پہلی مرتبہ ستارہ رب دوسری مرتبہ کیا کہا چاند رب تیسری مرتبہ کیا کہا سورج رب یہ بیان مطابق حقیقت ہے آدھا کا مجھے کرنا آدھا آپ کو کرنا یہ مطابق حقیقت ہے مطابق واقعات سے نہیں نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ابراہیم کا تذکرہ کرو ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے بھائی منافقوں کا بیان حقیقت کے مطابق جھوٹے قرار پائے ابراہیم کا بیان حقیقت کے خلاف ابراہیم صادق بھی نہیں صدیق قرار پائے قرآن نے فیصلہ کیا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ زبان پر جاری ہونے والے الفاظ سے نہیں ہوگا قلب میں چھپی ہوئی نیت سے ہوگا یہ ہے ظاہر و باطن کا تعلق تو ابھی مشکل یہی ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن میں جو دوری ہے جو فصل ہے جو گیپ ہے جو بود ہے اگر وہ نہ ہوتا تو سکون بھی ہوتا اطمینان بھی ہوتا آج عالم یہ ہے ملت کا نہ یہ خود خوش ہے نہ اللہ ان سے خوش ہے نہ ابلیس ان سے خوش ہے نہ دنیا ان سے خوش ہے اس لیے کسی کے ہوئے ہی نہیں نا یہ میں نے صرف ایک چند جملے میں کوشش کی کہ تفصیل کو سمیٹ دوں کیا مطلب ہے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی یہ پڑھے ابلیس کو جا کر کنکر بھی مارے اور پھر یہ کہے کہ ابلیس کا قابو غلطی خود کرے ذمہ داری ابلیس پر ڈالے دیکھیے میں کہیں سے کہیں نکل جائے گا اور میں تو ارادہ کر کے بیٹھا ہوں آپ نے ساتھ دیا تو یہ عنوان چلے گا ہے قرآن میں قیامت کے دن گفتگو ہوگی کیا ہوا کہ ابلیس نے بہکا دیا ابلیس نے بہکا دیا کبھی ہوا آپ نماز پڑھ رہے ہو مصلی اٹھ گیا ہو آپ کے پاس سے سجدے گاہ کہیں اور چلی گئی ہو وضو کر رہے لوٹا کہیں اور اس کی طاقت کیا ہے طاقت تو آپ کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سنکرونائز نہیں کر رہے ظاہر و باطن کو ایک دوسرے کو ہم کہیں مومن کہتے رہیے صاحب وہ بھی تو مانے مومن جس پر ایمان لا رہے ہو حالت کیا کیا ہوا بھائی میں یہ کام نہ کرتا لیکن اولاد کا دباؤ اتنا تھا بچوں کی محبت نے مجبور کر دیا رشتہ داروں کے درمیان بیٹھنے کے اسٹیٹس کا تقاضا تھا کہ میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ سب کچھ کروں جو وہ کر رہے تھے میں آواز نہیں کیا کرتا ہوں لیکن
ایک بات کہہ رہا ہوں، جب پوچھا تھا نا مختار ثقفی نے کسی ملعون سے کہ تو نے خیمہ کیوں لوٹا، تو کسی نے جواب میں کہا تھا کہ سبھی لوٹ رہے تھے. کیا ہے صاحب آپ ہمارے پاس ہماری غلط کاریوں کا جواز کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس، گھر، فرنیچر، شان و شوکت، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کبھی اولاد کا پریشر، کبھی دوستوں کا پریشر، کبھی باس کا پریشر. بھائی بڑے فخر سے تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، مکان ملے گا. ایک وعدہ کیا تھا میں رزاق متین ہوں، میں رزاق متین ہوں، پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں. تم رزق کے لیے سرگردہ رہتے ہو، کتنے رزق میں اضافہ ہو گیا. عزیزو اطمینان سے کھانا کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، نکلے تھے رزق کے لیے. کبھی بیٹھ کے سوچنا تو آمدنی میں سے کتنا خرچ ہوتا ہے خوراک اور رزق پر، کس چیز پر. اب اس کے جواب مختلف فلاسفہ نے ڈھونڈے، تلاش کیے. میں تو بہت جلدی سے سب کو سمجھ کر رہا ہوں اور کل سے انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے. انہوں نے کہا کہ انسان کچھ قید خانوں میں مقید ہے. کون سے قید خانے ہیں؟ حیاتیاتی قید خانے، اعزاء کے قید خانے، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، اعزاء کے، زبان کے، نسل کے، وطن کے. یہی ہے نا قید خانے. کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ایمان سے ٹکرا جائے اولاد یا اعزاء یا دوست اور فیصلہ یہ کرنا پڑے کہ ایک کو چھوڑنا ہے، تو کس کو چھوڑو گے؟ بس یہی مشکل منزل ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو ان کا نا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. دیکھو باپ سے محبت، بھائیوں سے محبت، بیٹوں سے محبت، تجارت سے محبت، گھر سے محبت، ازواج سے محبت. لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے فتربصوا، ٹھہرو حتیٰ کہ اللہ کا امر آئے اور تم اپنے انجام کار تک پہنچ جاؤ. اچھا ان فلاسفہ سے پوچھو کہ بھئی یہ ان قید خانوں میں کیوں مقید ہوا؟ کہنے لگے فطرت کی بنا پر. بھائی دیکھو فطرت بھی ان چند الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس کے معنی بڑے سے بڑا ماہر لغت نہیں بنا سکا. اور قرآن نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ لفظ وہ دوں گا جو اس سے پہلے کسی ادب نے استعمال نہ کیا ہو. واہ 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 سبحان اللہ. ایک بات کہہ رہا ہوں فضل صاحب، محبت کے لیے الفت بھی ہے، محبت بھی ہے، خود بھی ہے، ود بھی ہے. لیکن قرآن نے نہ محبت استعمال کیا، نہ الفت استعمال کیا، حب استعمال کیا، بلکہ استعمال کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نعرہ صلوات. ہمارے جیون بلند سب پڑھو. قرآن نے اس لیے ایک لفظ استعمال کیا فطرت. بس گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں. فطرت آپ نے کہا نیچر. میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں انگلش میں تقریر کرو، مجھے ترجمہ ہی نہیں مل رہا اس لفظ کا. اردو میں نہیں مل رہا تو انگلش میں کہاں سے لاؤں؟ نیچر قدرت کو کہتے ہیں. قدرت و فطرت میں کیا فرق ہے؟
قدرت غالب ہوتی ہے، فطرت معیت میں ہوتی ہے. قدرت غالب ہوتی ہے، فطرت معیت میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فطرت ہے کسی کو بنانا سنوارنا. ایک کارپینٹر ہے، میں مثالیں دینی پڑتی ہے. اسے کہیے میز بناؤ، وہ لکڑی لے گا، لکڑی کاٹے گا، اس کی ریشیپ کرے گا، کہیں کیل لگائے گا، کہیں گلو لگائے گا، میز بنائے گا. اس میز بنانے کے دوران اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی لکڑی کی صورت کتنی بگڑتی ہے. اس کو پرواہ ہے میز کتنی خوبصورت بنتی ہے. فطرت اس تربیت کا نام ہے جس میں وہ انسان کو بھی سنوارتا ہے، انسان کی صفات کو بھی پروان چڑھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فطرت. کبھی موقع ملا انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا. اس وقت تو قرآن نے آواز دی، فطرت کا لفظ استعمال کیا. سورہ مبارکہ روم ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ہم نے خلق کیا کس پر؟ فطرت اللہ التي، اللہ کی فطرت پر. سورہ مزمل، وَالسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان منفطر کیا. سورہ انفطار ہے، تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت. ہم نے آسمان کا انفطار کیا. معاف کر دینا، اب دوسرا لفظ نہیں ہے میرے پاس. انفطار کیا یعنی فطرت سے بنایا. پھر سورہ انعام میں فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو فطر کرنے والا. میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں. اب ایک سوال کر رہا ہوں، کبھی تم نے سنا کہ اللہ نے انسان کو فطر کیا ہے؟ فاطر الانسان تو والا خالق انسان ہے، فاطر السماوات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خلق اور فطرت میں کچھ فرق تو ہوگا نا. بھائی آسمان کو کہتا ہے میں نے فطرت سے فطر کیا، انسان کو خلق کیا. زمین کو فطر کیا، انسان کو خلق کیا. فرق کیا ہے؟ اور دیکھیے آج تو نہیں لیکن 2 باتیں اور ذہن میں رکھ لیجیے گا. ایک ہے لفظ فطرت اور ایک ہے حنیف. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حنیف بھی فطرت ہے، فطرت حنیف ہے. بولا کیا مطلب؟ تو آپ نے ایک غذا کی طرف اشارہ کر کے صحابی کو کہا کھاؤ. اس نے کہا ایش، جو عربی بولنے والے حضرات ہیں، ایوشے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے. وہ کسی جانور کا پہلا دودھ تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما کنت ادری ما الفطرہ. عبداللہ بن عباس کتنے بڑے شخصیت ہیں، پڑھے لکھے احباب یہاں بیٹھے، حبر الامت. وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں فطرت کے معنی نہیں آئے یہاں تک کہ میں 2 اعرابیوں کے تنازع میں حکم بنا. بہت سے سنیے گا، بس میں دعا کروں. میں 2 آدمیوں کے جھگڑے میں جج بنا، ثالث بنا، حکم بنا، منصف بنا. وہ دونوں اس بات پر لڑتے آئے تھے کہ کنواں میرا ہے. جگہ کس بات پر ہے؟ بے تنازعات البے، کنویں کے جھگڑے میں. کنواں میرا ہے، وہ کہہ رہا تھا کنواں میرا ہے. اچھا یہ بڑے مشکل ہو جاتی ہے آج. بچے تو شاید نہ سمجھ سکیں. اور دیکھیے میں پھر کہتا ہوں، کہتے ہیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑوں کی سمجھ میں آئے میں بڑا شکر کروں گا پروردگار کا. بچوں کو آپ سے سمجھائیے یہ بات. اور وہ یہ کہ جب کنواں کھودتے ہیں اس میں پانی نکلتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پانی کی سطح پھر نیچے ہو جاتی ہے. پھر دوسرے نے آ کے کھود لیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا ہو گیا.
یہ کہنے لگا کہ انا اول مالکہ، میں مدعا سے قریب ہو رہا ہوں، میں اس کا پہلا مالک ہوں، انا فطرتھا، میں نے اس کنویں کو فطر کیا ہے. دو لفظ میں نے دیے آپ کو، میں نے نہیں واقع کے، انا فطرتھا، میں نے اس کو فطر کیا، میں اس کا اول مالک ہوں. کیا مطلب ہے؟ پہلی مرتبہ میں نے کھودا تھا. تو فطرت کا لفظ اپلائی ہی وہاں ہوگا جہاں کوئی اول ہوگا، جہاں کوئی اول ہوگا. اس لیے جو خلق عام انسانوں کے لیے آیا وہ خلق محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں آیا. کیا آیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے ہمارے جگ کے نور کو ابتدا کیا. ابتدا کی ہجے کر دیتا ہوں، اسپیلنگ کر دیتا ہوں، الف بے تے دال الف عین، ابتدا کیا. اس کو اگر اور آسان کرنا چاہے اختراع کیا، خلق کا لفظ نہیں ہے. اور آسان کر دوں، یوں سمجھ لیجیے زمین و آسمان کو ایک بار پہلی بار بنایا تھا، پہلے کوئی ویسی تخلیق نہیں تھی. آپ کے لیے فاطر کا لفظ نہیں، انسانوں کا فاطر، انسانوں کا خالق، اس لیے کہ پہلے سے مثال موجود تھی. جس کے لیے پہلے سے مثال موجود ہو اس کو خلق کہتے ہیں. جس کائنات میں کچھ نہ تھا محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اب حدیث سمجھ میں آئے گی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، یہ میں نے ویسے ترجمہ کیا تکلفاً لیکن اول کا ترجمہ ہے نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو اول بنایا. اب جو الفاظ کے چھلکے تک رہتے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو مغز میں اترتے ہیں، اترنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. جابر نے آ کے یہی پوچھا، یا امام زمانہ، پانچویں امام سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے جد کا نور کس شے سے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اول ہمارے جد کا نور بنایا. اب انہوں نے پوچھا کس شے سے بنایا. کیوں نہیں پوچھا؟ کہ جو اول ہوتا ہے وہ کسی چیز سے تھوڑی بنتا ہے. سبحان اللہ، واہ، وہ اگر کسی چیز سے بنے تو چیز اول ہوتی. سبحان اللہ. فرمایا ہمارے جد کا نور شے سے نہیں بنا، لا شے سے بنا. جو شے سے بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلو شیء ہالک الا وجہہ، شے ہلاک ہو جاتی ہے. اور جو لا شے سے بنتا ہے وہ شے نہیں ہوتا، مشیت ہوتا ہے. اب اس لیے بس یہ اصطلاحیں ہیں، ذرا سی میں بچنا چاہ رہا تھا لیکن عرض کر دوں، عارفین نے طے کیا کہ کائنات کی خلقت تنزلات ستہ کا نام ہے. تنزلات ستہ، ستہ کسے کہتے ہیں؟ چھ کو. تنزلات کسے کہتے ہیں؟ جو بلندی سے نیچے کی طرف آئے. انہوں نے کہا 6 چیزیں ہیں جن سے یہ کائنات بنی ہے. بس ساری گفتگو میں اب یہ بات جو ہے نا یاد رکھنے کی ہے، مجھے معلوم ہے گنا ہے آپ پر. یہ تنزلات ستہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کے نام ہے ظاہریت، پہلی چیز ظاہریت، باطنیت، اولیت، آخریت، قربیت، اقربیت، محاوطت اور معیت. اب اگر ایک ایک لفظ سے بات کروں تو یہ 7 دن ناکافی ہوں گے. پہلا لفظ ظاہریت، باطنیت، اولیت، آخریت، احاطت، معیت، قربیت، اقربیت. کیا
یعنی اب اچھا چلو تھوڑی سی بات کرتے ہیں, قربیت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی بتا دیجیے. قریب ہونے کو. اللہ بنا رہا ہے کائنات کو, وہ کائنات تو بنی نہیں ہے. یہ قریب کون ہے پروردگار کے؟ اقربیت کہاں ہے؟ قربیت کہاں ہے؟ معیت کہاں ہے؟ اگر یہ 6 درجے نہ ہوں تو کائنات کیسے بنے گا؟ میں جتنا آپ نے ساتھ دے دیا اس پر بھی شکر گزار ہوں. یہ 6 درجے ہیں, لیکن اس کو آسان کر کے کہوں تو 6 میں ایک خالق ہے. اس کو الگ کرو تو رہ کتنے جاتے ہیں؟ رہ کتنے جاتے ہیں؟ 5 نا, 5 رہ جاتے ہیں نا. اب یاد دلاؤں, بیگم یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. باطنیت بھی ہوگی, قربت بھی ہوگی, اقربیت بھی ہوگی. میں نے کہا قربت بھی ہوگی, اقربیت بھی ہوگی. حقیقت تصوف کتاب کا نام ہے, جا کے دیکھ لینا. 6 درجے انہوں نے کہا. حقیقت قربت بھی, اقربیت بھی. کیا مطلب؟ کوئی قریب بھی ہوگا اور کوئی سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا. اخذ التفضیل کا سگار ہے, کوئی قریب بھی ہوگا, کوئی سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا. بس آج سمجھ میں آیا کہ ایک نور کے 14 کیوں کیے تھے. اس لیے کہ آئینہ ایک ہے, ٹکڑے 14 ہوں تو جو امیج جس پورے آئینے میں ہے وہ ایک ٹکڑے میں بنے گی نا. وہاں ریفلیکشن ہوگا نا. تو یہ پہلا بنا, اولیت بھی, آخریت بھی, اور کل سے میں آیت بھی سورہ حدید کی آیت یہ پڑھوں گا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اور یہاں سے بات شروع کروں گا. تو اب کیونکہ ٹکڑے اس کے ہیں, اجزاء اس کے ہیں. یہ جو انسان آج ٹیکنالوجی کے کمال پر بیٹھا ہے, گفتگو یہاں ہو رہی ہے, کہاں تک سنی جا رہی ہے, یہ کیسے پہنچ گیا ہے؟ ڈیموکریٹس سے بات شروع ہوئی اور ہائزنبرگ تک, شروڈنگر تک, درمیان میں پتہ نہیں کتنے نام آئے. صرف ایک خوبی تھی, صرف ایک بات تھی جس پر ٹیکنالوجی آج اس ترقی پر منتج ہوئی ہے, کہ انسان کبھی کل پر نہیں رکا. ورنہ تو کہتے تھے ایٹم تقسیم ہی نہیں ہو سکتا ہے. اگر الیکٹران ڈسکور نہ ہوتے, پروٹون کا پتہ نہ چلتا, نیوٹران نہ بنتے, چلا بات کروں گا بگ بینگ تھیوری پر بھی, تو اگر یہ نہ بنتے تو کیسے ہوتا؟ بھائی انسان نے جب اجزاء کو تلاش کیا, یعنی فطرت یہی ہے انسان کی. فطرت یعنی اس سے انسان بھی پروان چڑھتا ہے, انسانی سیرت بھی پروان چڑھتی ہے کہ کل پہ نہ رکے, اجزاء کو تلاش کرے. اور ان اجزاء کا تعارف تھا کہ فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. محمد ہے غالب, محمد کا ہے, محمد کا ہے تصرف, اور چونکہ محمد کا ہے لہذا اجزاء محمد کا بھی ہے. اور چونکہ اجزاء محمد کا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ محمد کے وارث سے بیعت مانگے؟ حق ہمارا ہے, دنیا بیعت کر لے, حسین بیعت نہیں کرے گا. حسین دربار میں گئے تھے, جب جانے لگے نا تو ثانیہ زہرا نے فرمایا بھیا اکیلے نہ جاؤ. فرمایا بہن حاکم نے اکیلے بلایا ہے, میں نے اکیلے ہی جانے کا وعدہ کیا ہے. اچھا بھیا, میرا دل گھبرا رہا ہے. ادھر بہن اور بھائی میں گفتگو تھی کہ آواز کسی صورت زوجہ عباس کے کانوں میں پہنچ گئی, بہن اور بھائی کی یہ گفتگو. ایک مرتبہ دیوار کے پیچھے سے فوراً اپنے حجرے میں آئی
और आके कहती है सैयद सरदार गजब हो गया, आका दरबार में जा रहे हैं और बीवी घर आ रही है। बस कहते हैं कि अब्बास ने अपने बेटे को अपने सीने पे बिठाया हुआ था, एक मरतबा बच्चे को उठाया और खिदमत इमाम में हाजिर हो गए। आका आप दरबार में जा रहे हैं, अब्बास के होते हैं? कहा अब्बास मैं साथ चलूंगा। कहा नहीं अब्बास मुझे अकेले बुलाया है। आका वलीद के साथ वलीद का गुलाम भी होगा ना, तो हुसैन के साथ हुसैन का गुलाम भी होना चाहिए। अब खबर इतनी मशहूर हो गई कि तमाम जवाना ने बनु हाशिम जमा हो गए। आखिर में तय हुआ कि दरबार में हुसैन अकेले जाएंगे। अगर कोई अमर खिलाफ शान हुआ, बुलंद आवाज सुनकर जवाना ने हाशिम दरबार में आएंगे। हुसैन तशरीफ ले गए। जवाना ने बनु हाशिम के हल्के में वलीद ने यजीद का खत पढ़कर सुनाया। हुसैन इब्न अली ने फरमाया क्या तू समझता है मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बैत करे? सुबह को सबके सामने मस्जिद में मैं इनकार करूंगा। अब हुसैन रवाना होने लगे। वलीद के पहलू में मरवान बिन अल हकम बैठा हुआ था। कहता है अगर हुसैन इस वक्त निकल गए तो फिर तेरे कब्जे में ना आएंगे, इसी वक्त हुसैन का सर कलम कर दे। बस ये कहना था कि हुसैन ने फरमाया मरवान तेरी ये मजाल है, ये वलीद में हिम्मत है। आवाज बुलंद हुई और दारुल अमारे में जवाना ने बनु हाशिम की तलवारें चमकती नजर आई। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास के हाथ में हाथ रखा, अब्बास ठहर जाओ, ये मदीना है, करबला नहीं। हुसैन दरबार से वापस हुए, दौलत सरा पहुंचे। दरवाजे पर बहन इंतजार कर रही थी। बस एक बात कहूंगा, यह एक मौका है जब ज़ैनब दर पे बैठी हुई इंतजार कर रही थी। एक करबला का मैदान है जब ज़ैनब दरे खैमा पे इंतजार कर रही थी। आज हुसैन आ गए, लेकिन शाम गरीबा में ज़ैनब इंतजार करती रही, हुसैन नहीं आए। जना आया इस आलम में के बागे कटी हुई थी और खून में तर थे।